اسلام آباد اور راولپنڈی میں طوفانی بارش، نشیب علاقے زیر آب آ گئے۔ رین ایمرجنسی نافذ۔ راولپنڈی کے نالا لئی میں طغیانی، پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث خطرے کے الارم بجائے گئے۔ قریبی آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری۔ چھان ڈیم ٹوٹنے سے مین جی ٹی روڈ سے ملحقہ گاؤں راجول ہومک میں پانی گھروں میں داخل، رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ چکری روڈ پر ریس کلب زیر آب، 20 افراد کو کشتیوں کی مدد سے نکالا گیا۔ کل رات سے اب تک 230 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 لالازار سواں پل میں گاڑیاں بارشی پانی میں ڈوب گئی۔ کٹاریاں اور گوال منڈی میں پانی کی سطح 21 فٹ تک بلند ہو گئی۔ مورگاہ کے قریب پانی گھروں میں داخل، گلیوں اور سڑکوں پر آمد و رفت معطل۔ موسمی حالات کے پیش نظر ضلع راولپنڈی میں ایک دن کی چھٹی دی گئی۔ چکوال میں کلاؤڈ بس سے تباہی، 423 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ فلڈ ایمرجنسی اور ہنگامی صورتحال نافذ۔ سیلابی ریلے ڈیم بہا کر لے گئے۔ چکوال میں دھرابی کے مقام پر چھوٹا ڈیم ٹوٹنے سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ بھگوال ڈیم بھی ٹوٹ گیا۔ کٹاس راج مندر اور ست گھڑ مندر بھی پانی میں ڈوب گئے۔ چکوال سے راولپنڈی جانے والی سڑک بہہ گئی۔ نالا ہمرا میں شدید طغیانی، 200 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ اور بارش سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ مری جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ طوفانی بارش کے باعث پتھر اور چٹانیں سرکنے لگیں۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی اور ڈی پی او آصف امین بڑے حادثے سے بال بچ گئے۔ سلگراں دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر مری کا پاؤں پتھر لگنے سے فریکچر ہو گیا۔ ڈپٹی ڈی پی او مری کی گاڑی بھی بال بچ گئی۔ شہریوں کو مری جانے کے لیے ایکسپریس وے استعمال کرنے کی ہدایت۔ راولپنڈی سمیت ملک بھر میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد ایم ڈی واسا سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم آج این ڈی ایم اے کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کو شدید بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ این ڈی ایم اے حکام وزیر اعظم کو حفاظتی اقدامات، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مربوط حکمت عملی سے متعلق آگاہ کریں گے۔ مسلسل بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ جہلم میں رات سے جاری بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، دریائے جہلم کی سطح بلند، انتظامیہ الرٹ۔ ملتان کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح بھی بلند۔ جلال پور پیروالا میں دریائے کٹاؤ کی زد میں آ گیا۔ کئی مکانات مدرسہ اور سکول بھی بہہ گئے۔ سینکڑوں گھر متاثر ہونے کا خدشہ۔ کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانی درجے کا سیلاب۔ دریا کنارے موجود مزید دیہات زیر آب آ گئے۔ پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خطرہ۔ نارووال میں بھی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ دریائے راوی میں طغیانی کا خطرہ۔ انتظامیہ نے جسر کے مقام پر حفاظتی بند باندھ دیا۔ نالا بئی، نالا وسنتر میں بھی طغیانی، انتظامیہ ہائی الرٹ۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی پر پابندی عائد۔ گلیوں، سڑکوں، کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے پر بھی پابندی۔ اطلاق 30 اگست تک ہوگا۔ پابندی موجودہ موسمی حالات کے تناظر میں قیمتی انسانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے لگائی گئی۔ بارشی پانی کے نکاس پر خونی تصادم 3 جانیں لے گیا۔ پنڈی بھٹیاں میں کوٹ سرور انٹرچینج کے قریب 2 گروپس میں فائرنگ کا تبادلہ۔ 2 افراد موقع پر جاں بحق، تیسرے نے ہسپتال میں دم توڑا۔ 7 زخمی ہوئے۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ بارش کا پانی اپنے علاقے سے گزرنے نہیں دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، جام خان شورو اور دیگر ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پمپنگ اسٹیشن اور ریلوے انڈر پاس کا جائزہ لیا۔ سول لائنز، ٹھنڈی سڑک اور آٹوبان روڈ کا بھی معائنہ۔ اسٹیشن کے ارد گرد نکاسی آب اور زیر تعمیر سڑکوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، کچھ مقامات پر پانی ابھی تک موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بارش کے دوران عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہلی مرتبہ 1,38,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔
کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 2285 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,38,665 پوائنٹس پر بند۔ نون لیگ دستبردار خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی نشست جمعیت علماء اسلام کے گوپال سنگھ کو مل گئی۔ خواتین کی مخصوص نشست پر ٹاس ANP نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے جیت لیا۔ شاہدہ وحید رکن خیبر پختونخوا اسمبلی منتخب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 20 جولائی کو بلانے کی سفارش وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سمری گورنر KP فیصل کریم کنڈی کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لینے کا امکان۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں ٹوکن سسٹم ختم، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ اب کرائے کی ادائیگی کریڈٹ، ڈیبٹ، ATM کارڈ اور موبائل اکاؤنٹ ایپ سے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری دے دی۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں NFC کارڈ ٹیپ اور ٹچ کے ذریعے بھی کرایہ ادا کیا جا سکے گا۔ طلباء کے لیے بھی الگ کارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ اسرائیل کی جنگ کا مقصد ایران میں نظام کا تختہ الٹنا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی نئے فوجی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ ایران دشمنوں کو اسرائیل والی جنگ سے بھی بڑا دھچکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر مری آغا ظہیر اور DPO آصف امین بڑے حادثے سے بال بچ گئے۔ ڈیپٹی کمشنر آغا ظہیر کا پاؤں پتھر لگنے سے فریکچر ہو گیا۔ انتظامیہ کی شہریوں کو ایکسپریس وے استعمال کرنے کی ہدایت۔ لاہور، ساہیوال، ملتان، گجرانوالہ اور بہاولپور کو بروقت انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ محکمہ زراعت، محکمہ آبپاشی، محکمہ صحت اور لائف سٹاک حکام بھی الرٹ رہنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے پیٹرول، ڈیزل کا سٹاک وافر مقدار میں ہونا چاہیے۔ PDMA نے فلڈ ریلیف کیمپس میں خوراک، پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا کہا ہے۔ نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ گلیوں، سڑکوں، کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے پر بھی پابندی۔ اطلاق 30 اگست تک ہوگا۔ پابندی موجودہ موسمی حالات کے تناظر میں قیمتی انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے۔